اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخری بار آپ نے صدقہ کب دیا تھا تو شاید آپ لوگوں کو یاد بھی نہ ہو۔ کیا آج آپ نے صدقہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ صدقے کے بارے میں ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتی ہوں جو شاید ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں بھول چکے ہوں، اور وہ ہے ایک عورت کا واقعہ۔ کیا آپ لوگ سب سے پہلا کام وہی کرتے ہیں؟ صدقہ رت بلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، میرا بچہ بہت بیمار ہے، آپ اس کے لیے کچھ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم جا کر ایک بکرا صدقے میں دے دو۔ وہ خاتون واپس آئی تو اس نے ایک بکرا صدقے میں کیا، لیکن چند دن کے بعد وہ حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ ابھی بھی بیمار ہے۔ آپ نے دوبارہ اس کو فرمایا کہ جا کر ایک اور بکرا خریدو اور اس کو صدقہ کرو۔ وہ عورت گئی اور پھر صدقہ کیا بکرے کا، حتیٰ کہ چھٹی مرتبہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے نبی، اب میرا بچہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ اور دوبارہ جا کر ایک اور بکرا صدقے میں دو۔ اس کے بعد جب وہ عورت واپس آئی تو اس کو بہت سے وسوسوں نے گھیر لیا۔ کئی لوگوں نے اس کو باتیں کی، کئی شیطانی سوچیں اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے لوگوں کی باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لیا۔ لوگ اس کو کہنے لگے کہ تم کو نظر نہیں آ رہا کہ تمہارا بچہ بیمار ہے، تم بکرے پہ بکرا صدقہ کرتی جا رہی ہو، تمہارے پاس کفن دفن کے پیسے نہ بچے تو کیا کرو گی؟ تم کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے کفن دفن کا کہاں سے انتظام کرو گی؟ اور یہ آخری بکرا ہے جو تم صدقہ کرنے لگی ہو، تم اس کو بیچو اور اس کے پیسوں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اب وہ خاتون ان لوگوں کی باتوں میں آ گئی۔ جو آخری صدقہ بکرا کرنا تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ بچہ اس کا فوت ہو گیا۔ ایک دفعہ اس عورت کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو حضور نے اس عورت کو بلایا اور اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس کی صحت کیسی ہے۔ پھر اس عورت نے بتایا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ نبی پاک نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور بڑی پریشانی سے اس عورت کو کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے۔ اس عورت نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ 6 بکروں کے منہ میں بڑے بڑے استہے نظر آ رہے ہیں اور 7ویں نمبر پر ایک استہا کھڑا ہے جس کے منہ میں میرا بچہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا 7واں بکرا تم نے ہرات میں صدقہ نہیں دیا تھا؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بلائیں بہت سخت، بڑی اور طاقتور ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں رب کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا پڑتا ہے، تبھی وہ ٹلتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں صدقے کو معمول کا حصہ بنا لینا چاہیے، ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کہیں سفر پر جا رہی ہیں میری بہنوں، تو گھر سے نکلتے وقت تھوڑا سا صدقہ ضرور کریں، یا اپنے بچوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اور دل کو بھی سکون دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں۔ ایسے وقت میں صدقہ ایک خوبصورت راستہ ہے۔ یہ نہ صرف دوسروں کی مدد کرتا ہے بلکہ ہمارے دل کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ ہم عورتوں کی زندگی میں بھی روز بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر، بچے، شوہر، اور ان کے بیچ ہم اکثر خود کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن صدقہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر سے بھی صدقہ نکال سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا کسی ضرورت مند کو دے دینا یا کسی اپنے کے لیے آسانی پیدا کر دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں بلا وجہ لڑائیاں اور پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، لیکن اسلام ہمیں ایک بہت خوبصورت راستہ دیتا ہے اور وہ ہے صدقے کا راستہ۔
علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کبھی انسان بیمار ہونے والا ہوتا ہے، کبھی کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت سی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے اور ہماری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ تو آج اسے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک چھوٹا سا صدقہ ضرور رکھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کی زندگی میں بڑی آسانی لے آئے گی۔ ہماری بہت سی مشکلات اس سے حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک چھوٹی سی عادت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنے کچن میں یا اپنے بیڈ روم میں یا جہاں بھی آپ کو مناسب لگے، آپ ایک چھوٹا سا باکس رکھ لیں صدقے کے لیے۔ باکس پر لکھیں اللہ سے تجارت، اور روز تھوڑا تھوڑا اس میں ڈال دیا کریں، چاہے وہ چند روپے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی عادت آہستہ آہستہ ایک بڑی نیکی بن جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہی صدقہ آپ کے آنے والی مشکلات کو ٹال دے۔ تو چلیں ہم سب مل کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم روز جتنا ہو سکے کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور نکالا کریں گی، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دل سے کریں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آج آپ نے صدقہ نکالا، اور اگر نہیں نکالا تو ابھی نیت کریں اور آج ہی سے اس خوبصورت عادت کو شروعات کریں۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی سپورٹ میرے لیے بڑی موٹیویشن ہے۔ اللہ حافظ۔